رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحیۃ والإکرام علامہ سید الاصل فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المبین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک صلوات۔ عزیزان محترم، ماتمداران سید الشہداء علیہ السلام و محبان حیدر کرار علیہ السلام، آج ایام عزا کی ماہ محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خوانی ہے کہ جس نے ہمیں تجدید حیات عطا کی ہے۔ یہ تمام چیزیں کربلا سے ہمیں ملی ہیں۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ہمارا وجود نہ ہوتا۔ کربلا کل بھی آباد تھی، کربلا آج بھی آباد ہے، اور کربلا آئندہ بھی آباد رہے گی۔ کربلا ویران صحرے کا نام نہیں ہے، کربلا محبتوں کے قصیدے کا نام ہے، کربلا نفرتوں کے نوحے کا نام ہے، کربلا خواہشوں کی تفسیر کا نام ہے، کربلا چاہتوں کی تصویر کا نام ہے، کربلا حق کا نام ہے، کربلا باطل کو مٹانے کا نام ہے، کربلا بے زبان ہے مگر سب کی زبان ہے، کربلا خاموش ہے مگر بولتے ادیب کا نام ہے، کربلا مقتل حسینی کا نام ہے، کربلا مقتل حسینی کا نام ہے۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ کربلا ہے کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، تجدید حیات عطا کی ہے۔ آج ہمارا وجود کربلا کے لیے ہے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو کربلا کے لیے رہنا ہے۔ ہمیں مظلوم کربلا کا ماتم کرنا ہے، ہمیں سید الشہداء کو پرسہ عطا کرنا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کے اندر خالق کل کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مائے نافیہ کا استعمال کیا، یعنی نفی کے ذریعے سے، اور بعد میں لفظ حرف الا کو لا کے یہ بیان کیا کہ صرف عبادت ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو کامیابی عطا کرتی ہے۔ اس عبادت کے حوالے سے غالب کل غالب، مولائے کائنات، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 237 میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عباد التجار، انا قوما عبدوا اللہ رہبتا فتلک عباد العبید، انا قوما عبدوا اللہ رغبتا شکرا عباد اللہ للعبید، انا قوما، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حکمت نمبر 237 کے اندر عبادت کے حوالے سے 3 گروہ بیان کیے ہیں۔ پہلے گروہ کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عباد التجار، ایک وہ قوم ہے جو خدا کی عبادت صرف لالچ کی نیت سے کرتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انا قوما عبدوا اللہ رہبتا فتلک عباد العبید، ایک وہ قوم ہے جو خداوند عالم کی عبادت اپنے آپ کو غلام سمجھ کے کرتی ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں آخری حوالے سے، آخری فقرہ جو امام نے فرمایا یہ وہ فقرہ ہے کہ جس میں حقیقی عبادت کو آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولائے کائنات، انا قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عباد الاحرار، ایک وہ قوم ہے جو خداوند عالم کی اس لیے عبادت کرتی ہے کیونکہ اس نے خداوند عالم کو قابل عبادت سمجھا ہے۔ لہذا یہ عبادت کے کچھ مراحل ہیں جس کو مولائے کائنات نے حکمت نمبر 237 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اگر ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم خدا کی شناخت حاصل کریں۔ خدا کی شناخت حاصل کرنے کے لیے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ، ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات نے خطبہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحۃ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون ولا الذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه وشهادت كل موصوف انها غیر صفت وشهادت كل صفت انها غیر موصوف فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرانہ ومن قرانہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اس خطبے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خداوند عالم کے وجود کے بارے میں بتایا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحۃ القائلون، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خداوند عالم کی حمد کر سکے، اس کی ستائش کر سکے۔ ولا یحصی نامہ العادون، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی کائنات میں ذرہ نہیں ہے، نہ انسانیت میں اتنی طاقت ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے۔ ولا ینالہ حق المجتہدون،
جتنے بھی زحمت کش ہوں، کدو کاوش کرنے والے ہوں، لیکن خدا کی قوت اور خدا کی اطاعت اور خدا کی نعمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا پورے خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا، بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس خطبے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خدا کے حوالے سے فرمایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پہچانیں، ہم پہچانیں۔ عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ معرفت خدا، لہذا اسی چیز کو دوسرے پیراگراف میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت ہے، وکمال معرفت التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ خدا کو صداقت جانا جائے، اس کی سچائی کو بیان کیا جائے، اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے عبادت کا مرکز۔ ہمیں عبادت کہاں سے حاصل کرنی چاہیے؟ اسی لیے عبادت کے حوالے سے کتاب غرر الحکم میں باب عین کے اندر یہ ملتا ہے کہ العبادت فوز، عبادت کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے۔ افضل العبادت الفکر، بہترین عبادت بہترین فکر کا نام ہے۔ افضل العبادت عفت البطن والفرج، بہترین عبادت کا نام اپنے شکم کو حرام چیزوں سے روکنا، حرام غذاؤں سے روکنا، اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ پھر اسی میں ارشاد ہوتا ہے غایت العبادت الطاعت، عبادت کی انتہا اطاعت خداوندی ہے۔ یہ عزیزان محترم، یہ ہے عبادت۔ لہذا ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ عبادت ہے کیا چیز۔ اگر انسان عبادت کے مفہوم کو سمجھ گیا، عبادت کی حقیقت کو سمجھ گیا اور کس کی عبادت کر رہا ہے، اس وقت لطف آئے گا۔ آیت اللہ جنتی کے لیے ملتا ہے، ایک درود پڑھ دیں پر محمد والے ہوں۔ آیت اللہ جنتی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے مصلی عبادت پہ تشریف لاتے تھے تو کم سے کم 15 منٹ پہلے آ کے مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتے تھے تاکہ خدا سے اپنے آپ کو قریب کر سکیں۔ لیکن بہرحال اپنے لیے ہم کہیں گے کہ ہماری عبادت کا، خود میری عبادت کا کیا طرز عمل ہے؟ جب مائک پہ اذان کی آواز سنی، اس وقت فوراً دش ہوئی، وضو کیا اور فوراً آ کے مصلی بچھایا اور کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کو خدا سے نزدیک کرے تو واجب ہے کہ خدا کی حقیقت کو حاصل کرے، خدا کے مرتبے کو حاصل کرے، خدا کے وقار کو حاصل کرے۔ لہذا عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو۔ لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ الطہور شامل، ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے۔ بعد میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے اول ما یحاسب بہ العبد طہورا، پہلی وہ چیز کہ جس کے بارے میں انسان سے حساب و کتاب کیا جائے گا وہ طہارت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہورا، انسان کی نماز اس وقت تک کامیاب نہیں ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ و منزہ نہ رکھے۔ لہذا پاک و پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ یہ طہارت اور یہ پاک و پاکیزگی انسان کو خدا سے ملاتی ہے۔ جب انسان کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے اس وقت انسان خمینی بن کر سامنے آتا ہے، اس وقت انسان سیستانی بن کر معاشرے میں اپنے آپ کو پہچانواتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان کی عبادت خالصانہ ہونی چاہیے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے عبادت کریں۔ اسی طہارت کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے، خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ
کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ رکھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منزہ رکھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے، ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے، ہر طرح کی پلیدگی کو دور رکھے، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے، اور جو حق ہے پاک و پاکیزہ رکھنے کا اس اعتبار سے پاک و پاکیزہ رکھے۔ ہم بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہے، لیکن ہماری پاکیزگی میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم اس کائنات میں آئے تو نجس تھے، غسل دیا گیا، پاک ہو گئے، کلمہ پڑھا، دل پاک ہو گیا، نکاح کیا، نگاہیں پاک ہو گئی، زکوٰۃ و خمس ادا کیا، مال پاک ہو گیا، کائنات سے جانے لگے، دوبارہ نجس ہو گئے، غسل دیا گیا، پھر پاک ہو گئے۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ذات مقدسہ ہے، جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتی ہے اور ایک ایسے مولود کو اس کائنات میں لے کے آتی ہے جو کل کائنات کا امیر بنتا ہے، جو غالب کل غالب ہے، اس کو تشریف لاتی ہے۔ اور جب اس کائنات سے جانے لگتے ہیں تو مسجد میں شہادت پاتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم بھی پاک ہے، ان کی روح بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے، ان تینوں چیزوں کی دلیل بھی موجود ہے۔ جب یہ آئے تو خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اس چیز کی سند ہے کہ ان کا جسم پاک ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے تمام دروازوں کو مسجد کے اندر بند کرایا الا علی کے، معلوم یہ ہوا، اس بات کی سند یہ ہے کہ ان کا جسم بھی پاک ہے۔ شب ہجرت خداوند عالم نے مرضی دے کے ان کا نفس خرید لیا، معلوم ہوا کہ ان کا نفس بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک درود پڑھتے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ مقدسہ ہیں کہ جن کا جسم بھی پاک ہے، جن کا روح بھی پاک ہے، اور جن کا نفس بھی پاک ہے۔ لہذا یہ وہ خدا کی جانب سے ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، کائنات کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ جو ان کے نام ہے یہ بھی خدا کی جانب سے، یہ معاشرے میں یعنی ہمارے اور آپ کے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ نام تو صادق ہے لیکن معاشرے میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ نام تو جواد ہے لیکن اس سے بخیل کوئی نہیں ہے۔ نام تو علی ہے لیکن اس سے بڑا فرار کوئی نہیں ہے۔ نام تو عابد ہے لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں آج تک کہ مصلی عبادت کسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مقدسہ ہیں کہ جو خدا کی جانب سے، خدا کے کچھ مشتقات ہیں، ان کے نام ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ ہے، وہ محسن ہے تو یہ حسن ہے، وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین علیہ السلام ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ لہذا خدا نے ان حضرات کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ہم تاریخ ائمہ اطہار علیہ السلام کا مطالعہ کریں، ہم سوانح حیات انبیاء علیہ السلام کو پڑھیں تاکہ اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکیں۔ جب انسان اپنے آپ کو مکتب حسینی سے منسلک کرتا ہے تو جس طریقے سے ایک باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں، کہیں سے کسی چیز کی خوشبو آتی ہے، جب انسان مکتب حسینی سے اپنے آپ کو منسلک رکھتا ہے تو اس کے اندر سے اخلاق کی خوشبو آتی ہے، کردار کی خوشبو آتی ہے، علم کی خوشبو آتی ہے، حلم کی خوشبو آتی ہے، تقوی کی خوشبو آتی ہے، پرہیزگاری کی خوشبو آتی ہے، تقوی کی خوشبو آتی ہے، دیانت داری کی خوشبو آتی ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو منسوب رکھے مکتب حسینی سے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جو انسان کو کمال الہی تک پہنچاتا ہے، اور اس گھرانے میں سب کچھ ملے گا،
اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ و الی نوح فی تقوی و الی ابراہیم فی علمہ و الی موسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر تمہیں آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کی طرف نگاہ کرو، اگر تمہیں نوح کا تقوی دیکھنا ہے تو علی کی طرف نگاہ کرو، اگر تمہیں ابراہیم کا علم دیکھنا ہے تو علی کی طرف نگاہ کرو، اگر تمہیں موسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے تو علی کی طرف نگاہ کرو. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان کی شمع کو اپنے دل میں روشن کرنا ہے. جس وقت انسان کے وجود میں لو اہل بیت کا چراغ روشن ہو گیا اس وقت انسان کامیاب ہے. ضرورت یہ ہے آپ دیکھیں کہ اس گھرانے میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی، ایک درود پڑھ دے پر محمد علیہ، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی، پیغمبر اسلام علی کے گھر پہ تشریف لے گئے، بچی کو آغوش میں لیا، علی کی طرف نگاہ کی، اے علی تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے سبقت حاصل نہیں ہے، لہذا شاید پیغمبر اسلام نے بھی آسمان کی جانب نگاہ کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ جب تک کہ خدا موجود ہے مجھے بھی سبقت حاصل نہیں ہے. لہذا اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. زینب آپ بہتر جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں، عربی لغت کے اندر یہ لفظ جناب زینب کا جو نام ہے زینب، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے. حقیقت میں یہ زین اللعب ہے، یعنی اپنے بابا کے لیے سبب زینت. جب ہم نے نگاہ کی علی کے چہرے کی طرف تو معلوم ہوا کعبے کی زینت علی، قرآن کی زینت علی، سورہ حلقہ کی زینت علی، دوش پیمبر کی زینت علی، شب ہجرت کی زینت علی، معراج کی زینت علی، دوش پیمبر کی زینت علی، خیبر کی زینت علی، خندق کی زینت علی، احد کی زینت علی، سورہ حلقہ کی زینت علی، قرآن کی زینت علی، بائے بسم اللہ کی زینت علی. یعنی المختصر جو پوری کائنات کے لیے سبب زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے سبب زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. زینب کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے. ایک بزرگ عالم دین جناب زینب کے حوالے سے یہ فقرہ فرماتے ہیں کہ زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی آغوش میں پروان چڑھی. یعنی اگر رسول نے آغوش میں لیا تو وہ قرآن، علی نے آغوش میں لیا تو وہ قرآن، فاطمہ نے آغوش میں لیا تو وہ قرآن، حسن نے آغوش میں لیا تو وہ قرآن، حسین نے آغوش میں لیا تو وہ قرآن. یعنی اس حدیث کا نام ہے کہ جو قرآن کے سائے میں پروان چڑھی. لہذا انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے منسوب رکھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی خلقت، جن و انس کی خلقت عبادت کے لیے ہے، عبادت کے لیے. اسی لیے حدیث قدسی میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجَلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي. یعنی میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے خلق کیا اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے.
انسان یہ سوچے کہ ہم کس لیے خلق ہوئے. جس وقت انسان اس نتیجے پہ پہنچ جائے اپنی خلقت کے لیے، اس وقت انسان کی آنکھیں نم رہیں گی، انسان مصلی عبادت پہ رہے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، گناہ ترک کر دے گا، ہر وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا. بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، چونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی تاکید بیان کی گئی ہے. آج 7 محرم ہے. ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ مصائب کوئی پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب صرف تصور کا نام ہے. لفظ حسین میں وہ گریہ اور وہ بقا مضمر ہے کہ اگر انسان صرف سوچ لے، تصور کر لے، تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں. عزیزان محترم، ربط مصائب کے لیے ایک خواب اور اس کے بعد مصائب کی جانب. جناب زینب سلام اللہ علیہا بھائی حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں بھیا آج ام فروہ نے ایک خواب دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں بہن زینب وہ خواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا، جناب زینب فرماتی ہیں بھیا بھابھی جان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، اور وہاں پہ ایک بہترین ایک خوبصورت پھول نظر آیا ان کو. جب وہ اس پھول کے قریب بڑھیں تو وہ پھول بھی ان سے نزدیک ہوا. جیسے جیسے آپس میں یہ دونوں نزدیک ہوئے، جیسے ہی ام فروہ نے چاہا اس پھول کو اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ پھول زمین پر گرتا ہے، اور جس طریقے سے کانچ کا گلاس جب شیشے کا گلاس زمین پر گرتا ہے کس طریقے سے چکنا چور ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس پھول کی پنکھڑیاں چور چور ہو گئیں. بھیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ امام نے اس سوال کے جواب میں کچھ کہا ہو. امام فرماتے ہیں بہن زینب وہ وقت نزدیک ہے کہ جب تم بھی موجود ہوگی، میں بھی موجود ہوں گا، اور ام فروہ بھی موجود ہوں گی. یہ خواب تمہارے سامنے خود بخود تعبیر ہو جائے گا. ہاں عزیزان محترم، روز عاشور آتی ہے. اب جناب قاسم خیمے سے تشریف باہر لاتے. روایت میں ملتا ہے لم یبلغ الحلم، ایک ایسا بچہ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں چچا جان کیا ہمیں شہادت کا مرتبہ نہیں حاصل ہوگا؟ امام کی آنکھیں نم ہو جاتی. امام اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دے، امام خود ایک سوال کرتے ہیں، اے بیٹا قاسم کیف الموت عندک، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم فرماتے اہلا من العسل، اہلا من العسل، بابا شہد سے زیادہ شیرین میرے نزدیک موت ہے. اب جناب قاسم نے بہت اصرار کیا کہ مولا جنگ کی اجازت دے دے، لیکن امام خاموش ہیں. روایت میں ملتا ہے فَجَالِسَ مَغْمُومٌ مَحْمُومًا وَبَاكِيَ الْعَيْنَيْنِ حَزِينَ الْقَلْبِ، حزین القلب. جناب قاسم ایک کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہیں اور دل میں ملال ہے کہ کسی طرح چچا جو ہے جنگ میں جانے کی اجازت دے دے. سب آتے ہیں، امام سے اجازت لیتے ہیں جنگ میں جانے کی، اور ہر ایک آنے والا اپنی شہادت پیش کر کے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. روایت میں موجود ہے یہ منظر جیسے جناب قاسم دیکھتے ہیں، وضع راسہ علی رجلہ، اپنے سر کو اپنے پیروں پہ رکھ لیتے ہیں اور سر جھکا کے گریہ کرنے لگتے ہیں. یکا یک ایک بات ذہن میں آتی ہے قاسم کو، ارے آخری لمحہ امام حسن علیہ السلام نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا بیٹا دیکھو جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا. سوا مظلوم کربلا کا
جناب قاسم نے اس تعویذ کو نکالا، اس تعویذ کو نکالنے کے بعد اس تحریر کو دیکھا، تحریر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یا بنیا یا ولدی قاسم ان اسی کا انکا اذا رأیت امک فی کربلا فی میدان کربلا قد احاطت به الاعداء فلا تترک الابراز والجہاد لاعداء اللہ۔ یہ تحریر تھی، یعنی کیا؟ اے بیٹا قاسم دیکھو، جب اپنے امو کو، جب میرے بھائی حسین کو کربلا میں یکو تنہا دیکھنا اور کوئی ناصر و مددگار نہ ہو تو اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ حاضران محترم، یہ تحریر دیکھ کے جناب قاسم کے لبوں پہ تبسم آتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے چچا جان، اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیے۔ ارے بھائی کا خط اس غربت میں بھائی نے دیکھا، ارے آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، ارے اتنا گریہ کیا، قد غشی علیہم، دونوں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارے کربلا، ارے خیام حسینی جہاں کے اوپر ارے ایک قطرہ آب نہ ہو، ارے کس طریقے سے حسین اور قاسم بیدار ہوئے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم، جس طریقے سے بھیا حسن نے تمہیں وصیت کی ہے اسی طریقے سے کچھ ہمیں بھی وصیت کی ہے۔ ارے قاسم کا ہاتھ پکڑا، ایک دوسرے خیمے میں لے جاتے ہیں، ارے بھیا کی زرہ نکالتے ہیں، بھیا کا ماما نکالتے ہیں، ارے قاسم کو تیار کرتے ہیں، عباس قاسم کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، ارے میدان کارزار میں قاسم تشریف لاتے، جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ارے ایک آواز آتی ہے، پسر ساتھ کہتا ہے ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، اتنی آسانی سے قتل نہیں ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اتنی آسانی سے یہ قتل نہیں ہوگا، ارے ایک ساتھ مل کے اس کے اوپر حملہ کرو۔ ارے یہ آواز تھی، ارے یہ حکم تھا کہ فوج اشکیا ایک ساتھ جمع ہوتی ہے۔ کسی نے تیر پھینکنا شروع کیا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے گرز مارا، ایک گرز جناب قاسم کے سر پر لگا، زمین پر تشریف لائے، آواز دی یا مادرکنی، اے چچا جان مدد کو آئیے۔ ارے حسین نے اس آواز کو دیکھا، عباس کی طرف نگاہ کی، عباس نے حسین کی طرف نگاہ کی، ارے دونوں نے اپنی تلواروں کو نکالا، میدان کی طرف چلے تھے۔ ارے فوج اشکیا نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ حسین اور عباس میدان کی جانب آ رہے، جیسے یہ دیکھا کہ حسین اور عباس میدان کی جانب آ رہے، ارے ایک ہنگام مچ جاتا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے اسی اثنا میں جناب قاسم کا لاش سے جاتا ہے۔ حسین تشریف لاتے ہیں، جناب قاسم کے لاشے کے قریب آتے ہیں، جس طریقے سے مالی اپنے دامن میں ایک ردا میں ارے پھولوں کو جمع کرتا ہے، اسی طریقے سے حسین نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو ارے اس چادر میں جمع کیا، ایک گٹھڑی بنائی، خیمے کی جانب چلتے، ارے در پہ رک گئے۔ ارے زینب نے یہ منظر دیکھ لیا، ارے بھیا رک کیوں گئے؟ ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارے امام فرماتے ہیں ارے بہن زینب، ارے قاسم اب اس دنیا میں نہیں ہے، ارے قاسم اس گٹھری میں موجود ہے۔ ارے اس جملے کو، اس گفتگو کو ام فروہ نے سن لیا، نزدیک آتی ہے، ارے میرے والی، ارے میرے سرپرست، ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ ارے میرا جگر کا ٹکڑا کہاں ہے؟ ارے میرا لال کہاں ہے؟ ارے حسین نے اس گٹھری کو فروہ کے حوالے کیا، ارے فروہ نے اس کی گرہ کو جب کیا، اس کے گرہ کو کھولا، ارے کیا دیکھا؟ ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اس گرہ میں موجود ہے۔ ارے ام فروہ نے اپنی آنکھوں سے اشکوں کو نہیں بہا بلکہ سیدانیوں کو آواز دیا، ارے زینب قریب آئیے، سکینہ قریب آئیے، ارے زینب قریب آئیے، فضہ قریب آئیے، ارے رباب قریب آئیے۔ ارے میری قربانی کو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عادت کو قبول، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیماروں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے
ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی، اس بیماری سے لوگوں کو نجات عطا فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں مکتب